علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں جو کل تلاوت کی گئی تھی، ایک حصہ بیان کیا گیا تھا اور اسی کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین خالق کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے گفتگو فرما رہا ہے اور اپنے بندوں کی اصلاح بڑے احسن انداز میں فرمائی جا رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا اہم پیغام رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اور بلا خوف بلا تردید پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جس جس جگہ آپ کو دولت کی بے پناہ ریل پیل نظر آتی ہے، وہاں ان ممنوع وسائل معاش میں سے ایک آدھ کی کار فرمائی ضرور ہوتی ہے، یعنی ایسے کام جن سے اللہ نے روکا ہے، ایسے ممنوع کام جو ناجائز و حرام ہیں، ان میں سے ایک آدھ لازمی شامل ہوتا ہے۔ اور آج پاکستان میں 22 خاندانوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ ماہرین اقتصادیات خود ہی بتائیں کہ اگر یہاں سود ممنوع ہوتا اور بڑے بڑے بینک آسان شرح سود پر انہیں قرض نہ دیتے تو کیا یہ 22 خاندان سارے ملک کا سرمایہ سمیٹ سکتے تھے؟ یقیناً نہیں سمیٹ سکتے تھے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان میں سود کو روکا نہیں گیا بلکہ اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، اور سود کی ہی یہ بیماری ہے کہ آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو اس سود نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے سار ہی وہ کم و بیش 5 لاکھ کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ ملک پاکستان کی اب یہ صورتحال ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، پیدا ہوتے سار ہی اگر شرح نکالی جائے تو تقریباً 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، جس کا وہ مقروض ہے جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کوئی قرضہ لیا تو نہیں ہے، لیکن یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ پاکستان میں جو سود کا سسٹم چلایا گیا، اسی وجہ سے وہ پیدا ہونے والا بچہ آتے ہی تقریباً 5 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اگر پاکستان میں معاشی لوٹ مار کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے تو چند ماہ کے اندر اسلام کی برکتوں کا احساس ہونے لگے۔ اگر سود کو بالکل ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اب لوگ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، سود کا نظام ختم کر کے ملک کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب تک یہ سود کا نظام ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے ملک کا نظام درست ہو سکتا نہیں۔ یہ اسی وقت نظام صحیح ہوگا جب ہمارے ملک سے سود جیسی لعنت سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، حلال وسائل سے جو دولت کمائی جاتی ہے وہ بڑی اہم اور بڑی پاکیزہ دولت ہوتی ہے، پھر بھی اس کا بہاؤ فقراء اور عوام کی طرف کرنے کے لیے اسلام نے مؤثر تدابیر اختیار کی ہیں۔ مثلا وہ رزق جو تمہیں اسلام کی برکتوں سے مل رہا ہے، حلال طریقوں سے مل رہا ہے، فرمایا اس پر مزید تصدیق کی مہر لگا لو، اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکال لو۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ کا حصہ نکال لو، یہ مزید پاک ہو جائے گی۔ پھر دوسرا فرمایا عشر کا حصہ نکال لینا، اس سے بھی تمہاری دولت جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ صدقات اور ان کے علاوہ نظام وراثت، زندگی بھر کے تمام معاملات میں
تمہاری رہنمائی کرتی ہے، مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور کسی کو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کام کرو جس کے اندر خیر و برکت ہو۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے مسئلہ عشر اور دوسرا ہے مسئلہ زکوٰۃ، اور یہ دونوں مسائل اللہ کے قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ آئیے ساتھ اس کی مزید وضاحت کے لیے حدیث مبارکہ عرض کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف اپنے ایک غلام کو، اپنے ایک صحابی کو بطور گورنر بھیجا، اور حضور کا معمول تھا کہ آپ مدینہ شریف کے مین گیٹ تک اس بندے کو روانہ کرنے کے لیے جاتے جسے بھی آپ کسی جگہ پہ تعینات فرماتے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مین گیٹ تک چھوڑنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسے وہاں سے رخصت کرنے لگے تو وہ عرض کرنے لگا، حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے کرنے سے میرا دور حکومت کامیاب رہے۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں میں بات سمجھا دی۔ حضور نے فرمایا، ہے میرے غلام، مسئلہ عشر اور زکوٰۃ پہ ترجیح دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی چلے گئے، وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آیا جب حضور کا وصال ہو گیا، اور حضور کے وصال کے وقت بھی وہ یمن کے اندر گورنر تھے۔ پھر دور سیدنا صدیق اکبر آ گیا، اس وقت بھی وہ یمن کے اندر گورنر تھے۔ پھر دور سیدنا فاروق اعظم آ گیا، اس وقت بھی وہ یمن کے اندر گورنر تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور حکومت کے اندر ایک سال ایسا آیا کہ یمن سے کافی تعداد میں مال جو تھا وہ بیت المال میں بھیجا گیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ مال رکھ لیا اور رکا لکھ کر دیا کہ یہ مال ادھر بھیجنے کی بجائے یمن کے غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ وہ رکا واپس پہنچا گورنر کے پاس، انہوں نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے سال پہلے سے بھی زیادہ مال پھر بھیج دیا، انہوں نے پھر رکا لکھا، انہوں نے وہ رکا بھی سنبھال کر رکھ لیا۔ تیسرے سال پہلے دونوں سالوں سے زیادہ پھر بھیج دیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طلب کر لیا یمن کے گورنر کو۔ اب یمن کا گورنر آ رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ساتھ نوکر چاکر نہیں ہے، تنہا اکیلے آ رہے ہیں۔ عدالت فاروق اعظم میں پہنچتے ہیں، سلام دعا کے بعد جناب عدالت لگتی ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کو خط بھیجا گیا تھا، ملا ہے؟ جی ملا ہے۔ دوسرے سال بھیجا تھا، وہ بھی ملا ہے؟ جی ملا ہے۔ پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ خط نکالے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس خط کے اندر لکھا ہے کہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ میں نے پورا یمن دیکھا ہے، وہاں پر کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہے، وہاں پر ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی تھی، میں نے آقا سے یہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ مسئلہ عشر اور زکوٰۃ پہ ترجیح دینا، تیری حکومت کامیاب رہے گی، اور میں نے اسی نسخے پہ عمل کیا ہے جس کی برکت سے آج یہ ماحول ہے کہ پورے یمن کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو زکوٰۃ اور عشر لینے کا مستحق ہو، بلکہ ہر بندہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہاں پر مسئلہ عشر اور زکوٰۃ کو ترجیح دی جائے اور غریبوں کا خون چوسنے کی بجائے جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں اور عشر نکالیں تو یہ معاملے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ترتیب بتائی ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، وہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، نماز پڑھنا، واعظ و نصیحت، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ بتقاضۂ بشریت
ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اپنے محبوب کے صدقے فضل و احسان والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما، رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہی سب کا رازق ہے، تو ہی سب کا خالق ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب